الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت کے اندر داخل کروا دیتی ہے. یعنی بندے نے کسی عمل کی، کسی نیک کام کی نیت کی ہے، اچھی نیت ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کی، لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا تو اس کے باوجود اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جو نیت ہے مومن کی نیت، یہ اس کے عمل سے بہتر ہے. بعض علماء نے اس حدیث پاک کے تحت یہ فرمایا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ پاک بندے کو جنت میں جب داخل فرمائے گا، مومن کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو اول تو اللہ پاک کا جنت میں بندے کو داخل کرنا یہ اس کے فضل کے سبب ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ وہ جنت میں داخل فرمائے گا. بندے کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، کیونکہ اگر عمل کو دیکھا جائے تو اللہ پاک کی دنیا کی نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ بندہ عبادت کر کر کے بھی اس میں سے کسی ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتا، اس کا ایک بدل بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں داخلہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اور پھر اگر ان اعمال کے بدلے جو بندے نے دنیا کے اندر کیے ہیں وہ ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کے بدلے اللہ پاک نعمت عطا فرمائے گا. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ جو عمل بندے نے دنیا میں کیے ہیں اس کا بدلہ جنت میں اسے عطا کیا جا رہا ہے، تو جنت کی ایک لمحے کی جو نعمتیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ دنیا کے سارے عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. یعنی آج بھی ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں کی فیسیں ہی ایسی ہیں، جہاں کے داخل ہونے کے لیے داخلہ فیس اتنی ہوتی ہے کہ بندے کی جمع پونجی ختم ہو جائے کچھ لمحات کے لیے وہاں پہ جا سکے. اب مجھ سے بہتر آپ اس بارے میں جانتے ہوں گے. تو جنت تو اللہ پاک کی نعمتوں کا مظہر ہے. اب ساری زندگی کے اعمال کے بدلے اگر جنت میں بندہ داخل ہوتا ہے تو ایک لمحے کے اندر وہ سارا بدلہ ہو جائے گا. تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی اس سے نکلے گا نہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ بندے نے اس بات کی نیت کی ہوئی تھی کہ اللہ پاک جب تک مجھے زندگی دے گا، چاہے وہ کروڑوں سال کی زندگی دے، میں اس کا مومن بندہ ہی رہوں گا، میں اس کا مومن بندہ ہی رہوں گا. تو اس نے یہ جو نیت کی ہوئی تھی کہ ہمیشہ مجھے ایمان پر رہنا ہے، تو اللہ پاک ہمیشگی کی جنت اس کو عطا فرما دے گا. ورنہ اگر عمل دیکھے جائیں، جو بندہ عمل کر رہا ہے، ایمان لے کر آیا، نیک اعمال کیے، تو وہ 60 سال 70 سال، تو 60-70 سال اگر جنت میں رکھ دیا جاتا تو بدلہ تو ہو ہی گیا. یہ جو ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک وہاں عطا فرما رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ایمان کے اوپر رہوں گا، تو اللہ پاک اس کو جنت کی ہمیشہ کی نعمت عطا فرماتا ہے. یہی کافر کا معاملہ ہے کہ وہ زندگی 60-70 سال کی کفر پر گزارتا ہے لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وجہ کیا؟ کہ اس نے اس بات کا پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ کفر پر رہوں گا، نعوذ باللہ، تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. تو اس لیے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ بندہ نیت اچھی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں ہمیشگی کی نعمت عطا فرماتا ہے. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. بندہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا ارادہ جو کرتا ہے ایسی چیز کو نیت کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف میں کہ جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ جل شانہ اس کے لیے اس کے بدلے نیکی لکھ دیتا ہے. ارادہ کیا ابھی، اور جب اپنے اس ارادے کے اوپر، نیت کے اوپر بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی نیت پر فقط ایک، اور پھر عمل کر گزرا اپنی نیت پر تو 10 گنا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے مومنوں کے اوپر، کہ جب فقط اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، ایک ارادہ بنتا ہے، ابھی پکی نیت اس نے نہیں کی، پختہ عزم نہیں کیا، صرف ایک ذہن کے اندر بات آئی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، تو ابھی اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا. گناہ کا ارادہ کر لیا کہ میں نے فلاں چیز کرنی ہے، لیکن پکا ارادہ نہیں ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. فرشتوں کو اللہ پاک فرماتا ہے رک جاؤ. اگر بندہ وہ گناہ کر جائے تو اللہ پاک اس پر 1 گناہ لکھتا ہے. یہ نہیں کہ نیکیوں کی طرح 10 گنا اس کو عذاب دیا جائے یا 10 گنا اس کے لکھے جائے، نہیں، فقط 1 ہی گناہ اس کا لکھا جاتا ہے. اور بعض دیگر روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے اس ارادے کو ترک کر دے، نہ کرے، تو اللہ پاک اس ارادے کے ترک کرنے کے اوپر، چھوڑنے کے اوپر کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. گناہ کا ارادہ کر لیا لیکن اللہ پاک کا خوف اس کے پیش نظر ہوا، نیت اچھی ہوئی اور اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرما رہا ہے. تو ہمیشہ اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہی مقبول ہے. ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے چہروں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، یعنی اس کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ارادہ کس چیز کا ہے، کس عمل سے تم نے کس بات کا ارادہ کیا ہے. ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. جیسے ہی وہ جنت کی طرف آئے گا دروازے بند کر دیے جائیں گے. دوسرے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. جیسے ہی وہ اس دروازے سے جنت کی طرف آئے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، وہ دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا. پھر تیسرے سے بلایا جائے گا، پھر چوتھے سے بلایا جائے گا. اسی طرح معاملہ ہوگا. پھر اس کو دوبارہ جب بلایا جائے گا تو اب وہ آنے سے منع کر دے گا. اب اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے. تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ عز و جل، اگر تو مجھے ویسے ہی جہنم کے اندر داخل کر دیتا تو یہی میرے لیے عذاب تھا. اب یہ نعمتیں دکھا کر، یہ جنت دکھا کر تو مجھے جہنم کے اندر داخل فرما رہا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تو وہ ہے کہ جب تو لوگوں کے سامنے ہوتا تھا تو پھر تو گناہوں سے بچتا تھا، میری نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن جب تنہائی کے اندر ہوتا تھا، جب تجھے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت تو میری نافرمانی کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا. میں آج تمہیں رسوا کروں گا اور تمہیں وہ عذاب دوں گا جو کسی دوسرے کو عذاب نہیں دوں گا. تو یہ بندہ جو گناہ چھوڑتا ہے یا نیکی کرتا ہے، اگر اس میں مقصود اللہ پاک کی رضا نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتا. نیکی کرنی ہے، گناہ چھوڑنا ہے تو بندے کو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہوگا. لوگوں کو دکھانے کے لیے برائیاں چھوڑ دی، لوگوں کو دکھانے کے لیے گناہ چھوڑ دیے، یہ مقبول نہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑے جائیں. لوگوں کی وجہ سے گناہ یوں کرنے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بھی، یہ نہیں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں لہذا لوگوں کے سامنے بھی گناہ کروں گا، تنہائی میں بھی گناہ کروں گا. یہ تو بے باک شخص کہلاتا ہے. اس کے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں، ایمان ضائع ہو سکتا ہے ایسے بندے کا. تو لوگوں کے سامنے بھی نہیں کرنا، لیکن تنہائی کے اندر جب ہو تو اس وقت بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اور گناہ چھوڑنے کا اصل مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. اس نیت کے ساتھ گناہ کو چھوڑیں گے تو اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اچھی اور نیک نیتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.